سسٹم ریسیٹ کے بیانیے کی ایک بار پھر تصدیق ہو چکی ہے۔ اس بار یہ تصدیق کس نے کی ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ اب یہی سوال ہر طرف گردش کر رہا ہے کہ نظام میں کون سی بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ کیا شہباز حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ بعض صحافی 6 مہینے کی بات کرتے ہیں تو جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ فی الحال اس سسٹم کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے میں ایک نیا پیغام آیا ہے جو کہ کئی سوالات کے جواب دے رہا ہے۔ یہ پیغام کس نے اور کیوں دیا ہے، اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، اور ساتھ ہی 5 اگست سر پر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ساتھ مخالفین کو بھی اس بات کا انتظار ہے کہ آخر پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے 5 اگست کو کرنے کیا جا رہی ہے، کون سے بڑا اعلان ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک شو ڈاؤن یا جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ 5 اگست میں بظاہر اب صرف ایک دن باقی رہ گیا، 4 اگست اور کل 5 ہو جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے جلسے کے لیے بڑی پرجوش ہے اور کامیاب بنانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، لیکن اندرونی اختلافات بھی برقرار ہیں۔ صورتحال اب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کے اب تمام گروپس اپنے اپنے طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں اور رہائی کی تحریک یا جلسے کے لیے اپنا اپنا کردار علیحدہ علیحدہ فی الحال انجام دے رہے ہیں۔ متفقہ کوششوں کے بجائے ہر گروپ اپنی مرضی سے فی الحال کام کر رہا ہے۔ قیادت الگ لائحہ عمل اپنا رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کچھ اور کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب الگ کچھ گروپس ہیں اور وہ الگ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان الگ کام کر رہی ہیں۔ بہرحال صورتحال کچھ ایسی ہے کہ متفقہ ایک لائحہ عمل دینے کے بجائے اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سب مل کر کچھ کریں یا پھر الگ الگ ہی چلتے رہنا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا معاملہ خاص طور پہ زیادہ دلچسپ ہے۔ اب تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ تحریک انصاف کے جلسے کے اندر شرکت بھی وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان چکزئی اور باقی سب اس وقت تقریباً خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر 5 اگست کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی یا کوئی بڑے بیانات سامنے نہیں آ رہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی بھی نہیں جانتی اس وقت تک کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ان کے 5 اگست کے جلسے میں شرکت کر بھی رہی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی الگ کوششوں کے اندر مصروف ہیں۔ پشاور کے اندر جلسے کی وہ الگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کو دیکھیں تو وہ الگ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں۔ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ اب اس طرح زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ اب خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں۔ بظاہر علیمہ خان اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کو بہترین انداز میں آگے بھی بڑھا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے پہلے خیبر پختونخوا میں جہاں انہوں نے آغاز کیا اسٹریٹ موومنٹ کا، وہاں بہترین انہیں رسپانس بھی ملا اور بہترین انداز میں انہوں نے یہ مہم چلائی۔ عام طور پہ پارٹی قیادت بھی ان سے اس قسم کی کامیابی کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن عوام کی طرف سے ایک غیر متوقع قسم کا انہیں رسپانس ملا اور والہانہ استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر کل وہ پنجاب کا رخ کر چکی ہیں۔ کل میاں والی کی حدود میں جب وہ بظاہر داخل ہوئیں، پھر ڈیرہ اسماعیل خان انہیں مختلف قسم کا رد عمل ملا، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہ علی امین گنڈا پور کا یہاں بہت ہولڈ ہے، تو بظاہر ان کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں۔ اور علیمہ خان نے جب ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا تو بظاہر علیمہ خان کا یہ دورہ سیاسی لحاظ سے ناکام نظر آیا۔ علی امین گنڈا پور کا ہوم گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں علی امین گنڈا پور علیمہ خان اور ان کے بیٹوں پر کچھ الزامات بھی عائد کر چکے ہیں، دونوں کے درمیان کچھ کشیدگی بھی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اس تمام تر اختلافات کا اثر علیمہ خان کے کل کے وہاں کے دورے پر پڑا، جب وہاں نہ ان کا کوئی بڑا استقبالیہ موجود تھا، نہ ہی کارکنان وہاں پہ پرجوش نظر آئے۔ ایسے میں علیمہ خان کو JUIF کے ایک مقامی رہنما کے ہوٹل میں قیام کرنا پڑا۔ علیمہ خان میاں والی کی حدود میں جب داخل ہی ہوئی تو وہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں سے ان کا سامنا ہو گیا اور پھر انہیں آگے بڑھنے سے روکا گیا۔ بہرحال یہ پنجاب پولیس کا ان کے ساتھ روایتی ایک معاملہ ہے، جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جاتا ہے کوئی جلسہ ہے، کوئی ریلی کے اس پہ نام پر، تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کی خبریں بھی آئیں اور کارکنان کو منتشر بھی کیا گیا۔ اب بظاہر دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں اپنی اسٹریٹ موومنٹ جو کہ آغاز میں ہی کچھ مشکل کا شکار نظر آتی ہے، علیمہ خان جاری رکھ پاتی ہیں یا نہیں، ان کے نظر آ رہا ہے کہ آگے شاید انہیں اس سے زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف حکومت بھی 5 اگست کی اپنی ہی تیاریوں کے اندر مصروف دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست کی احتجاجی کال کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد کو کنٹینر سٹی میں ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عام طور پہ ویسے جب بھی پی ٹی آئی کسی احتجاج یا جلسے کی کال دیتی ہے تو عام طور پہ جڑواں شہر سیل کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس بار لوگ زیادہ حیران اس لیے ہیں کیونکہ سہیل آفریدی کا جلسہ اسلام آباد یا پنڈی میں نہیں بلکہ پشاور میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں۔ دونوں شہروں کی انتظامیہ اس حوالے سے بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملکی سیاسی صورتحال جو دونوں جماعتوں کی
خاص طور پہ ہے کافی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اس بار کافی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ کچھ صحافی کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم مل گیا ہے۔ عام طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر مختلف ذرائع سے خبریں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ خبریں جو ہیں وہی ایک دوسرے سے متضاد نکل رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ۔ صورتحال بظاہر واضح ہے کہ وزیر داخلہ نے ایک سخت بیان دیا، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور موجودہ نظام کی بقا پر سوالات اٹھ گئے۔ وفاقی وزراء آمنے سامنے آئے، محسن نقوی پر کھل کر تنقید کی، اور پھر سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے کالم میں ایک تاثر دے دیا گیا کہ اگر ڈویژنز کی سطح پر اختیارات کی تقسیم ہو تو نظام چلایا جا بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ نون لیگ کی قیادت نے اپنے وزراء کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے معاملے پر خاموش رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایسے میں ایک بار پھر سہیل وڑائچ کا کالم سامنے آیا ہے۔ بظاہر یہ وہ کالم ہے جو کہ کچھ سوالات کے جواب دے رہا ہے۔ جب ہر طرف مختلف قسم کی قیاس آرائیاں اور ذرائع کے نام سے کچھ خبریں دی جا رہی ہیں، تو ایسے میں یہ کالم ہے جو کہ کئی سوالات کے جواب بظاہر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ نے ایک دلچسپ کہانی کے انداز میں بلکہ کہنا چاہیے موجودہ صورتحال کو واضح کیا ہے۔ بظاہر تاثر یہی مل رہا ہے کہ ایک نئے نظام کی تیاری ہو رہی ہے۔ بظاہر نئے نظام کے لیے 2 آپشنز زیر غور ہیں۔ پہلا آپشن ایک باوردی صدر کا بتایا جا رہا ہے جس میں ملک کے 38 ڈویژنز ہوں گے۔ ایسے میں صوبے قائم رہیں گے، لیکن انتظامی سطح پر بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی اور اختیارات کی تقسیم بھی ہوگی۔ دوسرا آپشن موجودہ حکومت کو چلنے دیا جائے، کیونکہ بظاہر شہباز شریف ایک تابعدار وزیر اعظم ہے، کچھ چہرے باقی کے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آنے والے کچھ ماہ ملکی سیاست کے لیے بظاہر انتہائی اہم دکھائی دے رہے ہیں۔ جو بھی تبدیلیاں ہوں گی بظاہر انہی مہینوں کے اندر ہو جائیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ 2026 ختم ہونے سے پہلے ممکنہ طور پر یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ 2027 کے آغاز میں سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال بظاہر جب بھی یہ نظام تبدیل ہوگا تو ساتھ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا راستہ بھی خود بخود کھلے گا۔ اب سسٹم ری سیٹ کا بیانیہ جب پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے آیا تو انہیں وفاقی وزراء کی جانب سے بہت سخت قسم کا رسپانس ملا، لیکن اب ایک بار پھر اسی بیانیے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے اپنے وفاقی وزراء کو محسن نقوی کے بیان پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے، خاموش رہنے کا کہہ دیا، تو اسی صورتحال کے اندر اچانک ایک بار پھر وزیر داخلہ کے بیانیے کی ہی تصدیق ہوئی ہے، اور اس بار ایک سینئر صحافی اعظم ملک وہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ اسمبلی نے نئے صوبے نہ بنائے تو کوئی اور آ کر بنائے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عوام کی حالت زار بدلنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، بس وقت اور سیاسی قیادت کے انتخاب کا انتظار ہے۔ بظاہر اس ٹویٹ کے مطابق مقتدر حلقے صوبوں کی تشکیل اور ری سیٹ کے معاملے پر پرعزم ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے معاملے پر مزاحمت کر رہی ہیں، وہیں پی ٹی آئی کا موقف ان دونوں جماعتوں سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں عمران خان اور خیر پختونخوا اسمبلی پہلے ہی نئے صوبوں کی حمایت کر چکے ہیں۔ نظریاتی طور پہ بظاہر اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اس نقطے پر جس کی تائید انہیں حاصل ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن فی الحال بظاہر اب تک پاکستان تحریک انصاف کو فی الحال میڈیا رپورٹس کے مطابق معاملے پر کوئی گرین سگنل نہیں ملا